بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومنہ واپس آ جاؤ، شام ہو رہی ہے۔ صوفیہ نے پھلوں کی ٹوکری اپنے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ شاباش، جلدی آؤ بیٹا، میں بہت تھک چکی ہوں، اب میں نے آرام کرنا ہے۔ 4 سالہ ننھی مومنہ نے اپنے جوتے پہنے چشمے کے پانی میں ہاتھ مارا اور اپنی ماں کی طرف بھاگتی چلی آئی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی صوفیہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مومنہ اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ صوفیہ نے مجھ پر مسکراتی ہوئی نظر ڈالی اور اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، سردی کی آمد تھی۔ ہم جس علاقے میں رہ رہے تھے یہاں تو ویسے بھی بہت سردی پڑتی تھی۔ پہاڑی علاقہ تھا اور ہمارے گھر کے قریب سے چشمہ گزرتا تھا۔ یہاں پر گھر پہاڑوں پر دور دور بنے ہوئے تھے، ایک سے دوسرے گھر کے بیچ اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ صوفیہ اور میرا گھر اس علاقے کے 2 واحد گھر تھے جو کہ بہت قریب اور آمنے سامنے تھے۔ میں اور صوفیہ اکثر اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے کہ ہم قریب ہیں، کم از کم ایک دوسرے سے بات تو کر لیتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں۔ میں نے بھی دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر آ گئی۔ آج میں مچھلی پکا رہی تھی۔ مجھے اور میرے شوہر کو مچھلی بہت پسند تھی۔ صوفیہ نہ صرف میری بہت اچھی ہمسائے تھی بلکہ وہ میری بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ پریشان رہتی تھی، اس کی پریشانی کی وجہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ صوفیہ کے شوہر شہریار بھائی کی میرے شوہر کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ ہمارے علاقے میں روزگار کے مواقع تو تھے نہیں، لوگ محنت مزدوری کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی اپنی کوئی زمین تھی، گھروں میں جانور پال رکھے تھے۔ علاقے سے باہر نکل کر کوئی محنت مزدوری مل جائے تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ بس اسی طرح لوگوں کا گزر بسر چل رہا تھا۔ شہریار بھائی اور میرے شوہر ایک ساتھ علاقے سے باہر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے بس اسٹینڈ پر کام کرتے تھے۔ صبح دونوں اکٹھے جاتے اور شام کو ان کی واپسی بھی اکٹھے ہی ہوتی۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، لیکن ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ مگر صوفیہ کی طرف دیکھتی ہوں کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ صوفیہ کی 6 بیٹیاں ہیں۔ صوفیہ کی 2 بڑی بیٹیاں جڑواں ہیں جن کی عمر 12 سال ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہے۔ صوفیہ پھر امید سے ہے اور دن رات اس کی یہی دعا ہے کہ اللہ اس بار اسے بیٹا دے دے۔ میں اکثر ہی صوفیہ سے کہتی ہوں کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جو دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ مجھے ہی دیکھ لو، 8 سال شادی کو ہو گئے ہیں مگر ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بیٹی ہی صحیح، اللہ ہماری گود بھر دے۔ شہریار بھائی کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ رویہ سرد سرد رہتا ہے۔ وہ اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ اللہ انہیں ایک بیٹا دے دے جو ان کی نسل کو آگے بڑھائے، ان کے نام کو زندہ رکھے۔ ویسے تو میں بھی صوفیہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس بار اس سے بیٹا عطا کرے، لیکن کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس بار صوفیہ کی بیٹی پیدا ہو تو میں اسے صوفیہ سے مانگ لوں گی، لیکن یہ خیال محض خیال ہے، میں نے بھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مغرب ہوئی تو پہاڑوں پر بنے ہوئے گھروں میں لائٹیں جل پڑیں۔ بلب کی روشنی جب چشمے پر پڑتی ہے تو رات کے وقت چشمے کا پانی حسین منظر پیش کرتا ہے۔ میں کھانا تیار کر چکی تھی، میرے شوہر زبیر کے آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ بس اب وہ گھر آ جائیں تو ہم کھانا کھائیں۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے کچن کے برتن سمیٹے، اتنے میں دروازے پر دستک ہو گئی۔ چلو شکر ہے میرے شوہر آ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے پر میرے شوہر کھڑے تھے جبکہ شہریار بھائی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے ان سے کہا، شہریار تم پریشان مت ہونا، ہر مسئلے کا حل ضرور ہوتا ہے۔ شہریار بھائی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ میرے شوہر بھی اندر آ گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بولے، عرشی کھانا تیار ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، بالکل تیار ہے، میں بھی آپ کو ہی ابھی یاد کر رہی تھی۔ وہ بولے، چلو ٹھیک ہے، میں منہ ہاتھ دھوتا ہوں، تم کھانا نکالو۔ میں کھانا کمرے میں ہی لے گئی۔ میں نے کھانا بیڈ کے ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا۔ میرے شوہر کمرے میں آئے اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے، خوشبو تو بہت اچھی ہے عرشی، تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ ہم کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، شہریار بھائی کیوں پریشان ہیں؟ میرے شوہر بولے، تم تو جانتی ہو بھابھی پھر امید سے ہیں، شہریار کو بیٹا چاہیے، اوپر سے پیسوں کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، بچے کی ولادت پر اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے، وہ اسی لیے پریشان ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے شوہر بولے،
کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو ہر بچے کی پیدائش پر پریشان ہوتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے سب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آنے والا بچہ اپنے حصے کا رزق بھی تو ساتھ لاتا ہے۔ بس میں اسے یہی سمجھا رہا تھا۔ تم ایسا کرنا، کل شہریار کی طرف چلی جانا اور بھابھی سے پوچھنا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اگلے دن گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد میں صوفیہ کے گھر پہنچی۔ صوفیہ کی دونوں بڑی بیٹیاں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے بہت سارے پھول پڑے تھے اور قریب ہی اسٹیل کی باریک تاریں پڑی ہوئی تھیں۔ دونوں بہنیں اسٹیل کی باریک تاروں کے اندر پھول پرو رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی نیچے فرش پر بیٹھی اپنے فیڈر کے ساتھ کھیل رہی تھیں، جبکہ 3 بیٹیاں وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ بڑی بیٹیوں نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں بڑی بیٹیوں کے پاس گئی اور بولی، یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، ہم پھولوں کا تاج بنا رہے ہیں، جب بنا لیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے۔ میں نے کہا واہ، یہ تو بہت زبردست ہے، امی کہاں ہیں؟ دوسری بیٹی بولی، پتہ نہیں امی کتنی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہیں، صبح سے اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی نمازیں اور تسبیحیں پڑھ رہی ہیں۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ یہ تو نماز کا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ میں صوفیہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں حیرت سے صوفیہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ صوفیہ کن کاموں میں لگی ہوئی تھی؟ میں نیچے رکھے کوشن پر بیٹھ گئی۔ صوفیہ کے سامنے چند تعویذ پڑے ہوئے تھے۔ ایک گلاس میں پانی تھا اور ایک تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد اس نے گلاس کے پانی میں پھونک مارا اور ہر تعویذ کو باری باری اٹھا کر اس پر پھونک مارنے لگی۔ آخر میں اس نے اپنے آپ پر دم کیا، پھر جائے نماز سے اٹھی، گلاس میں دم کیا ہوا پانی پورے گھر کی دیواروں پر چھڑکا۔ واپس کمرے میں آئی، تعویذ اٹھائے، انہیں الماری میں رکھ کر الماری بند کی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسی ہو عرشی؟ معاف کرنا، تمہیں کافی انتظار کرنا پڑا۔ نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر کرسی پر بیٹھو نا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ویسے بھی تم گھر اتنا صاف رکھتی ہو، اوپر بیٹھو یا نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بولی، اصل میں مجھ سے نیچے بیٹھا نہیں جاتا، بڑی مشکل سے اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں صوفیہ، تم پریشان مت ہو، مجھے پتا ہے تمہارا 7واں مہینہ چل رہا ہے، لیکن تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ صوفیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں اٹھی اور اس کے پاس بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ صوفیہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور بولی، عرشی یہ راز کی بات ہے، تم میری سہیلی ہی نہیں، میرے لیے بہنوں جیسی ہو۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بیٹے کی خواہش تو ہے۔ دراصل ہمارے باغیچے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی آتی ہے، میں 2 بار اس سے مل چکی ہوں۔ اس نے مجھے ایک عمل بتایا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں تو اللہ مجھے بیٹا دے گا۔ بس میں 3 دن سے اسی ٹائم روز یہ عمل کرتی ہوں، اور آج میرے عمل کا 3را اور آخری دن تھا۔ میں نے کہا وہ تعویذ کیسے ہیں؟ صوفیہ بولی، وہ تعویذ میں نے اپنی بچیوں کے گلے میں ڈالنے ہیں، لیکن اس وقت جب میرے 9 ماہ پورے ہو جائیں گے۔ میں نے صوفیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولی، صوفیہ تم بہت اچھی اور نیک دل ہو، اپنی بیٹیوں پر کبھی تم نے نظر ڈالی ہے؟ اس پورے علاقے میں تمہاری بیٹیوں جیسی حسین بچیاں شاید ہی کسی اور کی ہوں، بالکل شہزادیاں ہیں، تم خود تھوڑی خوبصورت ہو۔ میں تو دن رات تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ شہریار بھائی کو ایک بیٹا دے دے جو ان کا اور تمہارا سہارا بنے۔ تم زیادہ پریشان مت رہا کرو، اللہ پاک تمہارے لیے بہتر سے بہترین کریں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ صوفیہ بولی، آمین، میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری بھی گود بھرے، اللہ میری بہن کو بیٹا دے۔ میں نے کہا آمین۔ کچھ خواہشات انسان کو اس قدر ذہنی دباؤ میں لے جاتے ہیں کہ انسان انہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے جو جتن بھی کرنا پڑے کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان خواہشات کے انسان بہت بڑی قیمت ادا کرتا ہے۔ میں صوفیہ کے گھر سے نکلی تو مجھے یاد آیا کہ میں کتنی دیر سے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، مگر مجھے اس سے یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہ ان کے باغیچے میں آنے والی خوبصورت لڑکی کون ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی، دل تو چاہا کہ دوبارہ جا کر صوفیہ سے پوچھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر گھر کی طرف چل پڑی، چلو بعد میں پوچھ لوں گی۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے باسکٹ اٹھائی اور شہریار بھائی کے باغ کی طرف چل پڑی۔
شہریار بھائی کے گھر کے عین پیچھے ان کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ پھلوں کے اس باغ میں شہریار بھائی نے مالٹے، آم اور امرود کے درخت لگائے ہوئے تھے۔ شہریار بھائی کو ہمیشہ سے ہی باغ بنانے کا شوق تھا۔ انہیں یہ گھر اور زمین کا ٹکڑا وراثت میں ملا تھا۔ زمین پر انہوں نے باغ بنایا، یہ بھی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ شہریار بھائی اپنے باغ کے پھل بھی بیچتے تھے۔ ہاں، صرف ہمیں اجازت تھی کہ جب دل کرے پھل توڑ لیں۔ 2 سال پہلے شہریار بھائی نے باغ میں انگوروں کی بیلیں لگائی تھیں اور اب ان پر انگور لگنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا انگور کھانے کے لیے دل کر رہا تھا۔ میں باغ کے قریب پہنچی، مجھے باغ کے اندر سے کہکوں کی آوازیں آئیں۔ میری نظر صوفیہ کی بیٹی مومنہ پر پڑی۔ مومنہ کی عمر 4 سال تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی اور ایک عورت اسے پکڑ رہی تھی۔ قریب ہی ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا۔ میں اس درخت کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس عورت نے مومنہ کو گود میں اٹھا لیا اور اسے ہوا میں اچھالنے لگی، لیکن مومنہ کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ میں نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن یہ لڑکی کون تھی؟ یہ ہمارے علاقے کی تو نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے مومنہ کو نیچے کھڑا کیا اور اسے کچھ کہنے لگی۔ پھر وہ ایک طرف چل دی اور درختوں میں ہی کہیں غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میں تیز تیز قدم اٹھاتی باغ کی طرف چل پڑی۔ مجھے باغ کے اندر آتا دیکھ کر مومنہ باغ سے باہر بھاگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ میں نے کہا، مومنہ، تم کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ وہ بولی، جیسے آپ میری خالہ ہیں وہ بھی میری خالہ ہیں، لیکن وہ آپ سے زیادہ اچھی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اچھا، لیکن وہ کیسے؟ مومنہ نے کہا، وہ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا، تو مومنہ کی اچھی والی خالہ کہاں سے آتی ہیں؟ مومنہ انتہائی معصومیت کے ساتھ بولی، وہ بہت دور سے آتی ہیں۔ پھر مومنہ نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری اچھی والی خالہ پریوں کی شہزادی ہیں اور وہ پریوں کے دیس سے آتی ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اتنے میں وہ ہاتھ چھڑا کر گھر کی طرف بھاگ پڑی۔ شیشو پن میں مبتلا میں نے انگور توڑے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ کوکاف میں جشن کا سما تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف قندیلیں جل رہی تھیں۔ شہنشاہ کوکاف کا تخت کھلے میدان میں لگایا گیا تھا۔ کوکاف کے تمام جنات کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پرستان سے پریوں کو بھی اس دعوت میں مدعو کیا گیا تھا۔ پریوں کا ایک بہت بڑا غول اڑتے ہوئے کوکاف میں اترا تو ان کے ہاتھوں میں شہنشاہ کوکاف اور ملکہ کے لیے ڈھیروں قیمتی تحائف تھے۔ اس جشن کی وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ کوکاف کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا۔ یوں تو شہنشاہ کوکاف کی کئی بیویاں تھیں، مگر اتفاق سے ان تمام بیویوں سے شہنشاہ کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ مگر شہنشاہ کی سب سے بڑی بیگم بے اولاد تھی۔ اسے بڑی ملکہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ شہنشاہ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت بھی بہت زیادہ تھی، مگر اولاد نہ ہونے کے باعث وہ اپنی جگہ نہ بنا پائی تھی جو سب سے چھوٹی ملکہ کو حاصل تھی۔ بڑی ملکہ سے کوئی اولاد نہیں تھی اور شہنشاہ کی دوسری بیویوں سے صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں، تو شہنشاہ نے چھوٹی ملکہ سے شادی کی۔ شہنشاہ کی چھوٹی ملکہ ایک بہت طاقتور دیو کی بیٹی تھی۔ چھوٹی ملکہ شہنشاہ کے لیے خوشبختی کا ستارہ بن کر آئی اور چھوٹی ملکہ سے بیٹا پیدا ہوا۔ ابھی وہ بیٹا 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے شہنشاہ کو دوسرے بیٹے سے نوازا۔ شہنشاہ دوسرے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھا اور دوسرے بیٹے کی پیدائش پر کوکاف میں جشن منایا جا رہا تھا۔ چھوٹی ملکہ اپنے گود میں بیٹے کو لیے شہنشاہ کے ساتھ تخت پر براجمان تھیں۔ پریاں اور پریزاد شہنشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے قیمتی تحائف پیش کیے۔ شہنشاہ اور ملکہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر اسی لمحے محل کے اندر بڑی ملکہ بے چینی کے عالم میں اپنی آرام گاہ میں ٹہل رہی تھی۔ اسی لمحے ایک جنزادہ ملازمہ حاضر ہوئی۔ ملکہ نے کہا، سناؤ، باہر کیا چل رہا ہے؟ ملازمہ نے کہا، ملکہ عالیہ، باہر بہت رونق لگی ہے۔ پرستان سے آنے والی پریوں کا انتظار تھا، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب دسترخوان لگنے والا ہے، لہٰذا آپ کو بھی محفل میں جانا چاہیے۔ ملکہ نے کہا، کیا شہنشاہ نے میرے بارے میں نہیں پوچھا؟ ملازمہ نے بتایا، نہیں، ملکہ شہنشاہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو خود شہنشاہ کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ ملکہ نے برا منہ بنا کر ملازمہ کو دیکھا اور بولی، تم میری خاص ملازمہ ہو، لیکن مشورہ تب ہی دیا کرو جب میں مانگا کروں، سمجھ گئی؟ ملازمہ شرمندہ ہو گئی اور بولی، جی میں سمجھ گئی۔ ملکہ نے کہا، میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا اس کا کیا بنا؟ ملازمہ بولی، ملکہ عالیہ،
1-2 दिन में आपका वो काम भी हो जाएगा। बड़ी मलिका ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। ये सुनकर मुलाजमा गायब हो गई। कमरे में मलिका की ड्रेसिंग पर शीशे से बना एक ग्लोब पड़ा हुआ था। उसके अंदर एक दिया जल रहा था। मलिका उस ग्लोब के पास गई, आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी और फिर एक ग्लोब पर फूंक दिया। ग्लोब पर फूंक मारते ही ग्लोब के अंदर आग भड़क उठी। फिर मलिका बोली, ए आग के देवता, क्या मेरी कभी कोई औलाद नहीं हो सकेगी? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? क्या हमेशा मेरी गोद सूनी रहेगी? मुझे बताएं ए आग के देवता। मैं कोहकाफ की बड़ी मलिका हूँ, लेकिन जब मैं अपनी खाली गोद की तरफ देखती हूँ तो मुझे अपना आप बेकार लगता है। कोई तो ऐसा जादू होगा, कोई तो ऐसा इल्म होगा जिससे मेरी गोद भर जाए। बड़ी मलिका रोते हुए कह रही थी, ए आग के देवता, मुझे बताएं क्या ये मुमकिन है भी या नहीं। इतने में शीशे के ग्लोब में से एक आवाज़ निकली और पूरे कमरे में गूंजने लगी, बड़ी मलिका को आग के देवता का सलाम हो। बड़ी मलिका, तुम्हारी गोद भर सकती है, लेकिन ये सुनते ही बड़ी मलिका ने अपने आंसू पोंछे, चेहरा ऊपर किया और बोली, लेकिन क्या आग के देवता, लेकिन क्या? आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अपने आंगन में खुशियां लाने के लिए सब कुछ करूंगी। कमरे में एक बार फिर आवाज़ गूंजी। इंसानों की दुनिया में छोटी मलिका का एक इंसान ज़ादी के साथ मिलना जुलना है। छोटी मलिका उसकी छोटी बेटी के साथ बहुत मानूस है। उस इंसान ज़ादी की 6 बेटियां हैं और छोटी मलिका ने उस इंसान ज़ादी को बेटा पैदा होने के लिए कोई अमल भी बताया है और उसका बेटा ही पैदा होगा। जब उसका बेटा पैदा हो जाए तो आप उसका बेटा यहाँ अपने पास ले आए। पूरे चांद की रात को आपको उस बच्चे को अंधेरी कोठरी में रखकर ऐसा अमल करना पड़ेगा जिससे आप आमला हो जाएंगी। ये सुनते ही मलिका के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मलिका ने कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? आवाज़ गूंजी, हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर। मलिका ने कहा, मगर क्या? वही आवाज़ दोबारा आई, मगर हो सकता है कि इस अमल के दौरान उस बच्चे की जान चली जाए और आपका अमल अधूरा रह जाए। मलिका बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बच्चे को इंसानों की दुनिया से लेकर भी आऊंगी और मेरा अमल अधूरा रह जाए? ये सुनते ही मलिका कमरे में बेचैनी से टहलते हुए बोली, नहीं आग के देवता, नहीं, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें मुझे फ़ायदे की जगह नुकसान हो। आवाज़ आई, मलके आलिया, एक रास्ता है। मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसे करने के बाद जब आप बच्चे को लेकर आएंगे तो बच्चे को उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक आपका अमल पूरा नहीं हो जाता। हो सकता है आपका अमल पूरा होने के बाद भी बच्चा बच जाए, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकता। मलिका ने कहा, आखिर उस बच्चे में ऐसी क्या खास बात है? आवाज़ आई, उस बच्चे पर छोटी मलिका के खास अमल के असरात हैं, इसलिए वो बच्चा गैर मामूली होगा और आम बच्चों से मुख्तलिफ होगा। उस बच्चे के अंदर भी कुछ पोशीदा ताकतें होंगी। वही ताकतें आपको आपके इस मकसद तक लेकर जाएंगी जिस मकसद के लिए आप वो अमल करेंगी। मलिका ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उस बच्चे को ज़रूर लेकर आऊँगी। सोफिया, क्या तुम घर पर हो? मैंने सोफिया को आवाज़ दी। किचन से आवाज़ आई, हाँ अर्शी, यहाँ बावर्ची खाने में आ जाओ। मैं किचन में चली गई। सोफिया पीढ़ी पर बैठी मिट्टी से बने चूल्हे पर खाना बना रही थी। मैं भी करीब रखी पीढ़ी पर बैठ गई। सोफिया ने लकड़ियाँ चूल्हे के अंदर करते हुए कहा, कैसी हो अर्शी? शाम होने वाली है, हम दोनों के शौहर भी घर वापस आने वाले हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना लिया तुमने? मैंने कहा, सोफिया, खाना मैं बना चुकी हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी खाना ही कितना खाते हैं। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। सोफिया ने कहा, हाँ पूछो। क्या बहुत ज़रूरी बात है? मैंने बाग में मोमिना को दोपहर के वक्त किसी अजनबी लड़की के साथ खेलते देखा था। वो सोफिया को तफसील से बताया। सोफिया हैरत से मेरा मुंह देखती रह गई और बोली, हाँ ये वही औरत है, बहुत खूबसूरत है। मेरी भी उससे मुलाकात बाग में ही हुई थी, मगर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मैं उसे सिर्फ एक ही बार मिली हूँ। पहली मुलाकात में ही उसने मेरी परेशानी भांप ली और मुझे बेटा पैदा होने के लिए अमल बताया। दोबारा मैं उससे नहीं मिली, बल्कि यूं कहो कि मेरा बाग में जाना ही नहीं हुआ दोबारा। तुम देख तो रही हो, 6 बेटियां हैं और सब छोटी हैं। घर से निकलना ही कहाँ होता है। तुम्हारे घर तक तो आ नहीं पाती। मैंने कहा, हाँ वो बात तो ठीक है, मगर मुझे अजीब महसूस हो रहा था। कौन जाने वो अजनबी कौन है और एक अजनबी के साथ तुम्हारा मिलना,
یا بچوں کا اس طرح کھیلنا ٹھیک نہیں ہے۔ صوفیہ مسکرائی اور بولی، میں تمہاری بات بالکل سمجھ گئی ہوں، مجھے پتا ہے میری سہیلی میری بہت فکر کرتی ہے۔ صوفیہ اور بھی بہت ساری باتیں کرتی رہی، لیکن میری تسلی نہ ہو سکی اور میں گھر چلی آئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، آخر صوفیہ کے 9 ماہ پورے ہو گئے۔ ہمارے علاقے کی ایک ہی دائی تھی، وہ بھی اب ہر دوسرے دن صوفیہ کے گھر چکر لگانے لگی تھی، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور اسے بھی دور سے آنا پڑتا تھا۔ شہریار بھائی نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ وہ خود چکر لگا لیا کرے، ایسا نہ ہو کہ شہریار بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی ایمرجنسی بن جائے۔ میں بھی گاہے بگاہے چکر لگاتی رہتی تھی۔ میں صوفیہ کے گھر پہنچی، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تعویذ اٹھا رکھے تھے اور وہ انہیں کپڑے میں سلائی کر چکی تھی۔ میں نے کہا، صوفیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اپنے عمل کو انجام دے رہی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے اور میرا بیٹا پیدا ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے تعویذ ہے؟ صوفیہ نے کہا، ارے کچھ بھی نہیں، ان میں سورہ جن لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، تم پریشان مت ہو۔ پھر صوفیہ نے بیٹیوں کو آوازیں دی، سب بیٹیاں ماں کے پاس آ گئیں۔ صوفیہ نے ایک ایک کر کے سب کے گلے میں تعویذ پہنا دیے اور انہیں تاکید کی کہ جب تک میں نہ کہوں یہ تعویذ نہیں اتارنا۔ بچیوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ صوفیہ نے بڑی بیٹیوں کو کہا، جب تک میں بیمار ہوں تم دونوں نے چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ صوفیہ کی بچیاں ماشاءاللہ بہت سمجھدار تھیں، کہنے لگی، امی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ صوفیہ نے سب کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں کمرے میں بھیج دیا۔ جیسے وہ کمرے میں گئیں، اچانک صوفیہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بولی، نہیں عرشی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، جلدی بلاؤ دائی کو، جلدی بلاؤ۔ میں سمجھ گئی زچگی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، صوفیہ تم ہمت رکھو، میں کچھ کرتی ہوں۔ میں نے صوفیہ کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں پہنچایا اور خود باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے کسی بھی طرح دائی کو بلانا تھا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ دائی مل گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا، خالہ جلدی کرو، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، صوفیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں تمہیں ہی بلانے کے لیے آئی۔ خالہ بولی، او ہو، چلو جلدی کرو۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، صوفیہ کے کمرے میں گئے۔ دیکھتے ہی صوفیہ کی جان میں جان آئی۔ وہ بولی، خالہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خالہ نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، میں آ گئی ہوں نا، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے میں ایک پیارے سے بچے کی آواز گونج رہی تھی۔ میری پیاری سہیلی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ صوفیہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، خالہ بھی بہت خوش تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ کب بھائی شہریار گھر آئیں گے اور اپنے بیٹے کو گود میں لیں گے۔ انہیں تو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی سن لی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی تو نہیں تھا کہ ہم ان تک پیغام پہنچا سکتے۔ بچیوں کو میں کہیں بھیج نہیں سکتی تھی اور صوفیہ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ فون ہمارے پاس تھا نہیں، سو اب ہم انتظار ہی کر سکتے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد ماں اور بچہ دونوں سو چکے تھے۔ صوفیہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دائی کو کیا کچھ دینا ہے۔ میں نے پیسے اور راشن وغیرہ دائی کے حوالے کیا۔ وہ بولی، راضی تو میں اس پر بھی ہوں، لیکن یہ خوشی بہت بڑی ہے۔ شہریار بیٹا سے کہہ دینا کہ کل وہ کرے کام سے چھٹی اور میں صبح آؤں گی۔ مٹھائی کے پیسے الگ لوں گی اور جوڑے کے پیسے الگ لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے خالہ، میں انہیں بتا دوں گی۔ دائی چلی گئی۔ صوفیہ بچے کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے گھر کے کام ختم کیے اور شام کا کھانا بنایا۔ اسے اسنا میں شام ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی مومنہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ شہریار بھائی آ چکے تھے۔ مومنہ بولی، ابو اللہ پاک نے ٹوکری میں ہمارے لیے بھائی بھیجا ہے۔ میں وہیں کھڑی شہریار بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شہریار بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ شہریار بھائی فوراً دروازے سے باہر کھڑے میرے شوہر سے بولے، ارے زبیر، بھابھی بتا رہی ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے شوہر کی آواز آئی، کمال ہے یار، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرے شوہر اور شہریار بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ شہریار بھائی کو میں نے اتنا خوش آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے سب کو کھانا کھلا دیا۔ شہریار بھائی اور میرے شوہر بھی کھانا کھا چکے تھے۔ عشاء کے وقت میں نے بچوں کو سلا دیا۔ جیسے میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی،
صوفیہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور ہمارا ننھا شہزادہ بھی سو کر اٹھ گیا۔ شہریار بھائی تو بیٹے پر فدا ہوئے جا رہے تھے۔ گھر میں کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بہت دنوں بعد اس گھر میں اتنی خوشیاں آئی تھیں۔ شہریار بھائی نے اپنے بیٹے کا بڑا روبدار نام رکھا، افروز بیگ۔ دن گزرتے رہے، افروز 2 ماہ کا ہو گیا۔ ایک دن رات کے 10 بج رہے تھے۔ صوفیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ افروز بیگ سو چکا تھا۔ صوفیہ کی بیٹیاں بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھیں۔ افروز بہت ہی خوش قسمت تھا۔ جب سے وہ دنیا میں آیا تھا، شہریار بھائی کے رزق میں بھی واضح اضافہ ہوا تھا۔ ان کے باغ میں لگے درختوں پر پھل بھی زیادہ لگنے لگے تھے۔ افروز نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ اپنی بہنوں کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا۔ آج شہریار بھائی اور میرے شوہر صبح ہی کاروبار کے سلسلے میں شہر روانہ ہو گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے انہیں 1 یا 2 دن آ جائے، اس لیے میں صوفیہ کے گھر ہی آ گئی تھی۔ میں بچیوں کے کمرے میں لیٹی ہوئی صوفیہ کی بیٹی مومنہ کو سلا رہی تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی اور بیٹا ماں کے ساتھ کمرے میں سوتے تھے۔ بچیاں سو گئیں۔ تھوڑی دیر تک تو میں کروٹ بدلتی رہی، پھر اٹھی صوفیہ کے کمرے میں چلی آئی۔ صوفیہ بیٹے کے کپڑے سمیٹنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتی بولی، عرشی تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں صوفے پر دراز ہو گئی اور کہا، نہیں، نیند نہیں آ رہی۔ تمہیں تو معلوم ہے میری جگہ چینج ہو جائے تو مجھے مشکل نیند آتی ہے۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے کپڑے الماری میں رکھے اور بولی، آنکھیں بند کرو گی تو یہ بستر بھی اپنا لگنے لگے گا۔ اتنے میں صوفیہ کو باہر قدموں کی آواز آئی۔ صوفیہ نے کہا، باہر کون ہے؟ میں نے کہا، بچیاں تو سو گئی ہیں۔ صوفیہ نے دروازہ کھولا اور صحن میں چلی گئی، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور بولی، باہر کوئی نہیں تھا، شاید میرا وہم ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھنے لگی تھی کہ اسی لمحے صحن میں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ میں بھی صوفے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم دونوں کمرے سے باہر گئے مگر باہر تو کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں باہر کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی۔ صوفیہ دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں نے کہا، رک جا صوفیہ، اتنی ہلکی دستک کون کر سکتا ہے؟ کیا معلوم کسی کی شرارت ہو؟ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ صوفیہ نے کہا، ہو سکتا ہے ہمارے شوہر آ گئے ہوں اور بیٹے کی وجہ سے میرے شوہر آہستہ دستک دے رہے ہوں۔ میں نے کہا، اچھا تو تم پوچھ کر دروازہ کھولنا۔ صوفیہ دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے پوچھا، کون؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی مگر دوبارہ دستک بھی نہ ہوئی۔ صوفیہ نے دروازہ کھول دیا اور باہر دیکھا، پھر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، باہر تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ضرور کسی کی شرارت ہوگی، لیکن اس ٹائم کوئی شرارت کرے گا ہی کیوں؟ ہم باتیں کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، صوفیہ کی چیخ نکل گئی اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے بستر پر دیکھ رہی تھی۔ افروز اپنے بستر پر نہیں تھا۔ صوفیہ چلائے، عرشی میرا بیٹا کہاں گیا؟ ہم اسے یہیں سوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر گئے تھے۔ میں خود حیران و پریشان تھی۔ صوفیہ مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، عرشی میرا بیٹا کہاں گیا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ صوفیہ بستر کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی مگر افروز کمرے میں نہیں تھا۔ صوفیہ سر پر اپنا ہاتھ رکھے بستر پر بیٹھ گئی۔ دوسرا ہاتھ اس نے اپنے دل پر رکھ لیا اور بولی، عرشی میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، میرا بیٹا لا دو۔ میں دوسرے کمرے کی طرف بھاگی جہاں بچیاں سوئی ہوئی تھیں۔ میں کمرے میں پہنچی، بچیاں کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں۔ افروز یہاں بھی نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں، صوفیہ گھر سے باہر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 11 بجنے والے تھے۔ میں صوفیہ کی طرف بھاگی اور بولی، صوفیہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آدھی رات کے وقت تم کہاں جا رہی ہو صوفیہ؟ صوفیہ نے کہا، میرا بیٹا نہیں ہے، مجھے یقین ہے باہر سے کوئی آیا تھا، میرے بیٹے کو کوئی لے گیا ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ میں نے صوفیہ کا بازو پکڑ لیا اور بولی، رک جاؤ صوفیہ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ مگر صوفیہ نے مجھے یہ کہتے ہوئے دھکا دیا، پیچھے ہٹ جاؤ عرشی، میں اپنے بیٹے کے بغیر مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر صوفیہ گھر سے باہر نکل گئی۔ میں شدید پریشان تھی۔ میں نے صوفیہ کو آواز دی لیکن صوفیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر پر بچیاں اکیلی تھیں۔ میں گھر پر رہوں یا باہر صوفیہ کے پیچھے جاؤں؟ میں تیزی سے گھر سے باہر نکلی۔ میں نے گیٹ پر کنڈی لگائی اور صوفیہ کے پیچھے گئی۔ صوفیہ اندھیرے میں چلی جا رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے صوفیہ کو آواز دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اسے زور سے پکار بھی نہیں سکتی تھی، مگر صوفیہ چلی جا رہی تھی۔
اچانک وہ باغ کی طرف مڑ گئی۔ مجھے بے حد پریشانی ہو رہی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ افروز کمرے کے اندر اپنے بستر سے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں صوفیہ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ بالکل اندھیرا تھا، چاند کی ہلکی روشنی بس رستہ دکھا رہی تھی۔ صوفیہ تیز تیز قدم اٹھاتی باغ کی طرف جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے صوفیہ کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میں صوفیہ کے پاس پہنچی، میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور ہامتے ہوئے بولی، صوفیہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ صوفیہ نے پوری طاقت کے ساتھ اپنا بازو چھڑایا اور بولی، عرشی گھر جاؤ، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس آؤں گی۔ صوفیہ کا جنون دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہ باغ کی طرف ہی چل پڑی۔ صوفیہ باغ کے اندر چلتی چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں گھر کی طرف بھاگتی چلی آئی۔ میں گھر پہنچی، چھوٹی سو کر اٹھ چکی تھی اور رو رہی تھی۔ بڑی بیٹیاں بھی جاگ چکی تھیں، انہوں نے چھوٹی کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ چھوٹی کے رونے کی آواز کی وجہ سے ساری بچیاں اٹھ چکی تھیں۔ میں نے چھوٹی کو گود میں لیا، بچیوں سے کہا، سو جاؤ، تم لوگ کیوں جاگ گئے ہو؟ بچیاں ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، امی کام سے باہر گئی ہیں، ابھی آ جائیں گے، تم لوگ سو جاؤ۔ بڑی بیٹی نے کہا، خالہ آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت امی کبھی باہر نہیں جاتی ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا بات مان لیتے ہیں، چلو شاباش سو جاؤ، صبح سو کر اٹھو گے تو امی یہیں ہوں گی، پھر خود ان سے پوچھ لینا۔ بچیاں میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئیں، مگر چپ کر کے اپنے اپنے بستروں میں چلی گئی۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور صوفیہ کے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹی اب تک رو رہی تھی، میں اسے چپ کرانے لگی، بالآخر وہ سو گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اسی لمحے میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہریار بھائی آئیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ صوفیہ تو اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ زندگی ممکنات سے بھری پڑی ہے، ہمیں حیران کرنے کے لیے فقط زندگی کافی ہے۔ صوفیہ باغ میں پہنچی، اچانک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے ایک چیخ ماری اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کی گہری تاریکی میں میرے کانوں نے بھی اس کی وہ آخری چیخ سنی تھی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں بستر سے اتری مگر کمرے سے باہر نہ نکل سکی۔ میں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ صوفیہ کافی دیر روتی رہی، اس کے بعد کھڑی ہوئی اور پھر سے چلنے لگی۔ باغ کے آخری حصے میں شیشم کے پرانے درخت کو صوفیہ نے زور زور سے مارنا شروع کر دیا کہ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے صوفیہ کی گردن کو پکڑ لیا۔ وہ صوفیہ کے کان میں بولی، بہت غصہ آ رہا ہے، چپ چاپ یہاں سے چلی جا، ورنہ تیری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، اور تیرا بچہ اسے تو بھول جا، وہ اب تجھے کبھی نہیں ملے گا، سمجھی؟ یہ کہہ کر اس عورت نے صوفیہ کو آگے کی طرف دھکا دیا۔ صوفیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ دیکھنے میں نہایت خوفناک شکل و صورت کی مالک تھی، مگر وہ ماں جس کا بچہ گم ہو جائے اور اس کے بچے کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ کبھی نہیں ملے گا، وہ ماں بپھری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے۔ خوفناک عورت نہایت بھیانک انداز میں مسکرائی، مگر صوفیہ نے چلاتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ خبیث شیطان، تو نے میرے بچے کو کس طرح جانتی ہے؟ تو نے میرے بچے کو غائب کیا ہے، بتا مجھے۔ صوفیہ نے اسے قابو کر لیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اس عورت نے گلے میں سونے کا ایک لاکٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی گردن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ صوفیہ نے وہ لاکٹ پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ صوفیہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ غصے سے گرجی، بتا مجھے میرا بیٹا کہاں ہے؟ مگر وہ بھیانک عورت کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کہ اچانک صوفیہ نے اس کے گلے کا لاکٹ زور سے پکڑ کر کھینچ دیا۔ اسی لمحے وہ عورت صوفیہ کی منتیں کرنے لگی، میرا لاکٹ مجھے واپس کر دے، میرا لاکٹ مجھے واپس کر دے، ورنہ اپنے بیٹے کے ساتھ تو بھی مر جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ صوفیہ نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور لاکٹ کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ وہ عورت چیخنے چلانے لگی اور اسی لمحے اس نے صوفیہ کو پکڑ لیا۔ وہ عورت اور صوفیہ دونوں غائب ہو گئے۔ بڑی ملکہ کو کاف کی اندھیری کوٹری میں پہنچی۔ اس نے گود میں افروز بیگ کو اٹھا رکھا تھا اور ایک ہاتھ میں شیشے کا گلو پکڑ رکھا تھا۔ اندھیری کوٹری میں ایک دیا جل رہا تھا اور سامنے آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے افروز کو زمین پر لٹایا۔ اس نے دیے کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ دیا ہوا میں اڑتا ہوا آتش دان کے عین اوپر پہنچ گئے۔ دیے سے چند شعلے آتش دان کے اندر پڑی لکڑیوں پر گرے اور آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی۔ دیا ہوا میں اڑتا ہوا واپس اسی جگہ چلا گیا جہاں وہ رکھا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ کے قریب دائیں بائیں دو اونچی اونچی سلیبیں بنی ہوئی تھیں۔ ملکہ نے افروز کو زمین سے اٹھا کر ایک سلیب پر رکھا اور دوسری سلیب پر شیشے کا گلوب رکھا۔
گلوب کے اندر بھی آگ بھڑک رہی تھی۔ بڑی ملکہ عمل کرنے میں مصروف ہو گئی اور چند لمحوں بعد اونچی آواز میں بولی، اے آگ کے دیوتا، میری مدد کریں، میں بے اولاد ہوں، میری گود بھر دے۔ اسی وقت اندھیری کوٹری میں ایک آواز گونجی، ملکہ عالیہ، مت بھولیں کہ آپ جس مشن پر ہیں آپ نے اس کو کاف کو اندھیری کوٹری میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے اولاد کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس بچے کے اندر کچھ ایسی غیبی اور پراسرار طاقتیں ہیں جن کا آپ کے اندر منتقل ہونا ضروری ہے۔ اس بچے کو آگ کے قریب رکھ دیں۔ جیسے جیسے آپ اپنا عمل کرتی جائیں گی، اس آگ کی گرمی سے اس بچے کے اندر چھپے پراسرار طاقتیں آپ کے اندر منتقل ہوتی جائیں گی، اور تھوڑی دیر بعد آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، اور 2 دن کے اندر اندر آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ بڑی ملکہ نے پوچھا، اس کے بعد کیا یہ بچہ بچ جائے گا؟ غیبی آواز آئی، بچہ شاید نہ بچ سکے، مگر آپ نے اپنی توجہ اپنے عمل پر مرکوز رکھنی ہے۔ بڑی ملکہ نے ادب سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے افروز کو اٹھایا اور آتش دان کے قریب رکھ دیا، جہاں سے آتش دان کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلیں آہستہ آہستہ افروز کے جسم کو گرم کر رہی تھیں۔ بڑی ملکہ اپنے عمل میں مصروف ہو گئی۔ صوفیہ اس بھیانک عورت کے ساتھ غائب ہو کر کوہ میں پہنچ چکی تھی۔ صوفیہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بھیانک عورت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور بولی، میرا لاکٹ مجھے واپس کر دو، اس لاکٹ میں میری طاقت ہے۔ صوفیہ نے حیرت سے کہا، کون ہے تو؟ وہ عورت بولی، میں انسان نہیں ہوں، میں جن زادی ہوں، اور تو ہماری دنیا کو کاف میں کھڑی ہے۔ صوفیہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے جن زادی کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد صوفیہ نے جن زادی کے لاکٹ کو اپنی مٹھی میں زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ جن زادی درد کے مارے کراہنے لگی اور زمین پر گر پڑی۔ وہ دہائی دیتے ہوئے بولی، تجھے تیرے خدا کا واسطہ ہے، میرا لاکٹ مجھے واپس کر دے۔ صوفیہ نے کہا، میرا خدا؟ یعنی تو شیطان ہے؟ جنزادی کراہتے ہوئے بولی، ہاں میں شیطان ہوں، مجھے میرا لاکٹ واپس کر دے۔ اتنے میں وہاں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے حیرت سے جنزادی اور صوفیہ کی طرف دیکھا اور بولا، تم دونوں کو شہنشاہ کوہ کاف بلا رہے ہیں۔ صوفیہ اور جنزادی کو شہنشاہ کے دربار میں شہنشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہنشاہ نے کہا، اے انسان زادی، تو اس قدر غصے میں کیوں ہے اور ہماری دنیا میں کیسے آ گئی؟ صوفیہ نے کہا، میں اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی ہوں، بلکہ مجھے یہاں یہ چڑیل لے کر آئی ہے جو کہ دراصل شیطان ہے۔ شہنشاہ نے حیرت سے جنزادی کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تو بڑی ملکہ کی کنیز خاص ہے، تم کنیز خاص کے بارے میں یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ صوفیہ کسی بھی دربار کے ادب و آداب کہاں جانتی تھی۔ بولی، میں نہیں جانتی یہ کس کی کنیز خاص ہے، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں، مگر مجھے اس نے یہ بتایا ہے یہ میرے بچے کو کاف میں لے کر آئی ہے، اور اس نے کہا کہ میرا بچہ نہیں بچے گا۔ شہنشاہ نے جنزادی سے جواب مانگا۔ وہ بولی، اے شہنشاہ، یہ انسان زادی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ سن کر صوفیہ نے لاکٹ کو ایک زوردار جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے جنزادی ہوا میں اچھلی اور دھڑم سے زمین پر آ گری اور بولی، میں سچ سچ بتاتی ہوں، مجھے مت مارو، میری کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اے شہنشاہ، میں شیطان کی پجارن ہوں۔ چھوٹی ملکہ انسانوں کی دنیا میں اس عورت کی چھوٹی بیٹی سے ملنے جایا کرتی تھی۔ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے چھوٹی ملکہ نے اس عورت کو بیٹا پیدا ہونے کے لیے ایک خاص عمل بتایا تھا، جس کے بعد اس عورت کا بیٹا پیدا ہوا۔ صوفیہ نے حیرت سے کہا، کیا مجھے جس نے عمل دیا تھا کیا وہ ملکہ تھی؟ اتنے میں چھوٹی ملکہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے دربار میں حاضر ہوئی۔ صوفیہ نے ملکہ کو پہچان لیا۔ ملکہ تخت پر شہنشاہ کے برابر آ بیٹھی۔ شہنشاہ نے کہا، ملکہ، کیا یہ درست ہے؟ ملکہ نے کہا، جی یہ درست ہے، میں بس اس انسان زادی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر شہنشاہ بہت برہم ہوا۔ وہ غصے سے بولا، کنیز خاص، اس کا بچہ کہاں ہے؟ کنیز خاص روتے ہوئے بولی، شہنشاہ مجھے معاف کر دو، ورنہ اندھیری کوٹری کے آتش دان میں مجھے بھی زندہ جلا دیا جائے گا۔ شہنشاہ نے کہا، کنیز خاص، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے صاف صاف بتا۔ اس کے بعد کنیز خاص نے شہنشاہ کو جو کچھ بتایا، شہنشاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ شہنشاہ نے چھوٹی ملکہ سے کہا، ملکہ، اس انسان زادی کو میں آپ کی حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ تخت سے کھڑا ہوا۔ ملکہ بھی تخت سے کھڑی ہوئی اور بولی، آپ فکر نہ کریں۔ شہنشاہ نے دربار کے جن سے کہا، کنیز خاص کو زندان میں ڈال دو، اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ جنات دربار سے چلا گیا۔
اندھیری کوٹری میں آتش دان کے سامنے کھڑی بڑی ملکہ عملیات میں محو تھی۔ افروز زور زور سے رو رہا تھا کہ اچانک اندھیری کوٹری میں روشنی ہو گئی اور آتش دان میں بھڑکتی آگ بجھ گئی۔ بڑی ملکہ نے فوراً آنکھیں کھولی۔ شہنشاہ بڑی ملکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ شہنشاہ نے اپنے خاص جن کو حکم دیا، اس بچے کو اٹھا لو۔ بڑی ملکہ نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں شہنشاہ کو آداب کہا اور بولی، شہنشاہ آپ یہاں؟ شہنشاہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے باروب انداز میں کھڑا تھا۔ بولا، بڑی ملکہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں اور اس میں کامیاب بھی رہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دھوکہ بالآخر دھوکے باز کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ یہ سن کر بڑی ملکہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ شہنشاہ نے کہا، شیطان کی پجارن اب خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے کہ بڑی ملکہ کچھ کہتی، شہنشاہ کے سپاہی وہاں فوراً نمودار ہو گئے اور انہوں نے بڑی ملکہ کو قید کر لیا۔ بڑی ملکہ کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی، آنکھیں گاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بولی، شہنشاہ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے ہوتی آئی ہے اور ابد تک ہوتی رہے گی۔ کل کو میں نہ رہی تو کیا ہوا، میری جگہ کوئی اور لے گا۔ شہنشاہ نے کہا، مگر جیت ہمیشہ نیکی کی ہوگی۔ سپاہی ملکہ کو لے کر غائب ہو گئے۔ شہنشاہ اپنے خاص جن کے ساتھ دربار میں آیا۔ اس نے افروز کو اپنی گود میں لیا اور مسکراتی ہوئی نظر افروز پر ڈالی۔ صوفیہ ملکہ کے تخت کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ افروز کو شہنشاہ کی گود میں دیکھتے ہی کرسی سے نیچے اتری اور شہنشاہ کے قریب آئے۔ شہنشاہ نے افروز کو صوفیہ کی گود میں دے دیا اور خود پر جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ نے اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہنشاہ نے کہا، تمہارا بیٹا صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی خوش قسمت ثابت ہوا ہے۔ تمہارے بیٹے کی بدولت آج مجھے ایک ایسے چھپے ہوئے دشمن سے نجات مل گئی ہے شاید جسے میں کبھی ڈھونڈ نہ پاتا۔ اس کے بعد چھوٹی ملکہ نے تحفے کے طور پر ایک بہت قیمتی انگوٹھی افروز کی انگلی میں پہنا دی اور شہنشاہ نے اپنے خاص جن کو حکم دیا کہ وہ صوفیہ کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ٹکٹکی باندھے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنی بہن جیسی سہیلی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں صوفیہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، عرشی۔ میں نے مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ صوفیہ گود میں افروز کو لیے کھڑی تھی۔ میں جلدی سے بستر سے اتری اور صوفیہ کی طرف لپکی۔ میں نے کہا، صوفیہ تم آ گئی؟ افروز کو بھی لے آئی؟ تم تو واقعی ہی افروز کو لے آئی۔ صوفیہ نے کہا، عرشی افروز کو سنبھالو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے افروز کو اپنی گود میں لیا۔ صوفیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے کے پاس آئی، مگر اسی لمحے وہ صوفے پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ ہی ڈسپینسر۔ میں صوفیہ کے ہاتھ پاؤں ملتی رہی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ آخر تھوڑی دیر بعد صوفیہ کو ہوش آ گیا، مگر اس سے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ اگلے دن شہریار بھائی اور میرے شوہر بھی شہر سے واپس آ گئے۔ صوفیہ کو 3 دن تک بہت تیز بخار رہا۔ شہریار بھائی اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے گئے، بڑے اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرایا۔ 3 دن کے بعد صوفیہ کا بخار کم ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ مجھے کئی دن سے ایک سوال نے بے چین کر رکھا تھا کہ اس رات صوفیہ کے ساتھ باغ میں کیا ہوا۔ چند دن بعد جب صوفیہ کی طبیعت سنبھلی، اس نے تفصیل سے ساری حقیقت مجھے سنائی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔